اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ علماء کا کام ہے کہ وہ اپنے انٹیلیجنسیا کو غلط افکار نظریات کے چیلنج سے بچائیں. اگر وہ نہیں بچائیں گے تو یہ سرنڈر کر دیں گے، اور جب یہ سرنڈر کر دیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی. یہ لازم ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چیز بھی دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ کیسی موٹی سی بات ہو گئی کہ اور خرچ لیا کرو. آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ فمن فرض فی ان الحج، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر فرض کی ذمہ داری عائد کر لی، نیت کر لی، تو اس کو چاہیے کہ شامانی باتوں سے، فسق سے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اور اس معاملے میں جتنے بھی کڑوے گھونٹ پیے گا تو یاد رکھے کہ اللہ سب کو جانتا ہے، بڑے شیریں گھونٹوں پلائے گا. اور تقویٰ کا زادرہ لے کر نکلو، کیونکہ بہترین زادرہ تقویٰ. تب بات ہموار ہو گئی وہاں سے لے کر کے یہاں تک. مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی تعلیم تھی، سمجھا، جو تمام عبادات کا مقصود اصل ہے. روزے کا بھی مقصود، نماز کا بھی مقصود، اور حج کا بھی مقصود. ہر چیز کا مقصود جو ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب اللہ تعالی کے حدود کا احترام اور ان کی پابندی، اس حد تک کہ آدمی صرف گناہ سے نہ بچے بلکہ گناہ کے قرب سے بھی بچے. سمجھ گیا؟ صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہ کے قرب سے بھی بچے. یہ ہے واتقون یا اولی الالباب، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرو. یہ واقعہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا سخت امتحان ہے اور نہیں نبھ سکتا. آدمی اپنے آپ کو کچھ الاؤنس دینے لگتا ہے، کچھ عذر پیدا کر لیتا ہے اور ٹھوکر کھا جاتا ہے. سمجھ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا صلہ یہ تو لازم نہیں ہے کہ نقد شکل میں آئے. بہرحال ملنا، اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو تم نیکی بھی کرو گے میں اس کو جانتا ہوں. تو جانتے تو ہیں آپ، مالنی کب دیں گے؟ اور ہمیں تو اس وقت مصیبت آئی. یہ ہوتا ہے نا، آدمی اس طریقہ سے الاؤنس دے کر کے ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو یہ بھی تسلی دی ہے کہ اے اہل عقل مجھ سے ڈرو. باقی رہ گیا کہ اور کسی چیز کی، دوسری چیزوں کی پرواہ نہ کرو. یہ ایک سخت امتحان ہے. تقویٰ کے لیے یہ بڑا سخت امتحان ہے. اس مقام پر آ کر کے بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. سمجھ گیا؟ جو ان مقامات پر ٹھوکر نہ کھائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لے جائیں تو پھر یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حقیقی متقی ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. ہاں، تمہارے اوپر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے کسی فضل کے طالب بنو. تو جب تم عرفات سے چلو تو تم اللہ کو یاد کرو مزدلفہ کے پاس، اور اس کو یاد کرو جس طریقہ سے خدا نے تم کو بتایا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے بڑے گمراہی میں مبتلا رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ حج ہے تو تقویٰ کی عبادت، رہبانیت کی عبادت، اس میں دنیا کے تمام شوائب سے الگ رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے ایسا کوئی کام کر لینا تجارتی نوعیت کا بھی کہ جس سے کچھ نفع ہو جائے اور وہاں کوئی فائدہ اٹھا لے، وہ مقصود بالذات نہ ہو بلکہ ایک ضمنی کام کی حیثیت سے اگر آپ کر لیں تو یہ چیز حج کے حکمت کے منافی نہیں. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ واقعہ یہ ہے کہ حج جو ہے جہاں تک کہ عربوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو یہ بات تھی
کہ یہی مہینے جو تھے ان کی تجارت کے بھی مہینے تھے. سمجھ گیا؟ تو جو لوگ جاتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طریقے کا مال بھی لے کر کے جاتے تھے تجارت کے لیے. حج کے مہینے کی وجہ سے وہ محفوظ بھی ہوتے تھے اور مکے کی منڈی میں بھی پہنچتے تھے اور اللہ حاضر القاص وہاں سے کچھ چیزیں لیتے بھی تھے. یہ ایک ان کے یہاں کی ناگزیر ضرورت تھی. ہم لوگوں کے لیے تو ناگزیر ضرورت نہیں ہے، ہم تو اسمگلنگ کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گیا؟ گھڑیاں چاہیے، ایک گھڑی کے بجائے 2 گھڑی باندھ لی، 4 گھڑی باندھ لی. میں نے دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں گھڑی باندھے ہوئی ہیں، 2 تھان کے سر پہ لپیٹ لیے انہوں نے. سمجھ گیا؟ اور نہ جانے اناپ شناپ کیا کیا چیزیں خرید ڈالی. بالکل یہ ظاہر ہے کہ ہم اس کے کوئی محتاج نہیں. اس لیے یہ چیز تو آدمی کی نیت کے اوپر تنازع ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مگر اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے کہ جو تجارت کا مرکز تھا مکہ، اور یہ بات بھی تھی کہ انہی مہینوں میں وہ اپنا مال لے بھی آ سکتے تھے، لے بھی جا سکتے تھے. چھوٹے موٹے کسی کام کے کر لینے کی اجازت ہے دی تھی. یہ چیز جو ہے حج کے منافی نہیں. اب اس کے تحت اگر آپ بھی کچھ کر لیں تو آپ کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن حج کرنا اس لیے کہ یہ چیزیں لا کر کے گھر بھر دیں گے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، اور اخبارات کے کارٹونوں میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے خار بھی ہوتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو یہ چیز کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مشعر الحرام مزدلفہ کو کہتے ہیں. یعنی بات کا نام یا اس زمانے میں بھی تھا کہ مزدلفہ کا نام جو ہے مزدلفہ کہتے ہوں گے اس وجہ سے کہ پھر تو اس کے بعد آدمی حرم کے قریب آ جاتا ہے نا، پلٹ کر کے وہاں سے. تو وہ اس وقت جو ہے قربانی کرنے کے بعد منا میں اس زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اوپر پکنک کا موڈ طاری ہوتا تھا. کئی جگہ جگہ آگ جلاتے تھے، گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے. اور اس کے بعد پنجاب کا بھنگڑا تو آ نہیں تھا، لیکن وہاں کا بھی ان کا بھی بھنگڑا تھا. ایک قصیدہ خوانی اس موقع پر شعرا کرتے تھے، باپ دادا کے مفاخر بیان کرتے تھے، اور شاعری کا ایک بڑا بازار گرم ہوتا تھا. یہ سب ہوتا تھا. عید وغیرہ کے موقع پر تو یہاں بھی ہو جاتا، یہ وہاں حج کے موقع پر ہوتا تھا. یعنی آ کر کے عرفات سے جب واپس ہوتے تھے قربانی کے بعد منا میں، تب گویا یہ طاری ہوتا تھا. تو اس کو منع کیا کہ یہ جائز نہیں ہے. عرفات سے جب چلو تو اللہ کو یاد کرو مزدلفہ کے پاس، اور اس کو یاد کرو جس طریقہ سے خدا نے تم کو بتایا ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اس سے پہلے تم بڑی گمراہیوں میں مبتلا رہے ہو. یہ جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس کی طرف یاد دلایا کہ اس موقع پر بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے. باقی رہ گیا کہ نیکی کے اور دین کے کچھ اجتماعی کام بھی اس موقع کے اوپر ہوں تو اس سے کوئی یہ منافی نہیں اس کے. لیکن شعر اور شاعری اور مفاخرت کی جو مجلسیں منعقد ہوتی رہی ہیں یہ سب چیز کوئی جائز نہیں ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. پھر چلو جہاں سے کہ لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یہ مکہ کے پروہتوں کو غالباً ہدایت دی ہے. یہ لوگ جو ہے مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے، عرفات وغیرہ نہیں جاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، پروہت ہیں، ہمارے لیے اس کو چھوڑ کر کے کہیں جانا ٹھیک نہیں ہے. اصل میں تھا تو یہ تن آسانی تھی، راحت پسندی،
महंत लोग अपने महंती में बैठे रहना चाहते थे, तो इनको भी हिदायत की कि नहीं अरफात जाएं और अरफात से ये भी वापस आए, फिर बराबर बराबर, कोई फर्क इम्तियाज का नहीं है इसमें। जहां से कि लोग चलते हैं और अल्लाह ताला से मगफरत मांगो, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। फैजा कज़ैतुम मनासिककुम फज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम व अशद्द ज़िक्रा फमिन अन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। फरमाया कि जब तुम अपने तमाम मनासिक यानी जितने भी मरासिम हज के हैं, समझ गया आप, अरफात की हाजिरी, वहां से पलटना, समझ गया आप, और मिना के और रमी जमर वगैरह जितने भी मनासिक हैं, सबसे आम लफ्ज भी है यह मनासिक। मनसक के माने तो आते हैं कुर्बानी के, और कुर्बानी जो है हज के मरासिम में से एक है, बाकी तो और भी बहुत से हैं, लेकिन चूंकि असल चीज यही है कुर्बानी, जो इसमें असल रूह है, इसलिए इसी लफ्ज से बकिया मनासिक को भी अदा कर दिया है, और बाद में यह लफ्ज चल पड़ा इस माने में। अपने हज के काम इन्होंने तर्जुमा किया है, यानी अपने वही हज के मरासिम। तो अल्लाह को याद करो जिस तरीका से तुम अपने बाप दादा को याद करते रहे हो, बल्कि उससे भी बढ़कर। अरब का महबूब मजमून मफाखरत, उनकी शायरी में, उनकी खिताबत में, इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा अहमियत मफाखरत की थी। हमारे आबा अजदाद चुने थे, ख्याल में आपके हमारे कारनामे यूं हैं, हमारे शायर ऐसे थे, हमारे जंगजू हमारे ऐसे थे, वह ये एक एक चीज को याद रखते थे और मफाखरत के मजलिसों में वो बयान होते थे। अब यह है कि मफाखरत के मजलिस में जिनका खतीब बाजी ले जाए तो वाकई है कि उस कबीले को पूरी कौम में इज्जत हो जाती थी। ये बात भी है। उस मफाखरत के मजलिस में जिस शायर को एजाज मिल जाए वो मलिक शुरा बन जाता था, ये बात भी थी। और उस मफाखरत के मजलिस में जिसको भी कोई किसी किस्म का कुश्ती भी होती थी, इसमें ये भी होता था, जिस पहलू से भी एजाज हासिल हो जाता था तो दर हकीकत वो सरकारी एजाज होता था जो पूरी कौम में तस्लीम किया जाता था, उससे इनकार के किसी को गुंजाइश नहीं होती।